اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تقریر کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے فلسطینی عرب کے بارے میں۔ جناب صدر، فلسطین کی زمین ایک پاک سرزمین ہے، اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر ہونے والے واقعہ مسجد اقصیٰ جو یروشلم شہر میں موجود ہے، مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اسلام میں مسجد اقصیٰ تیسری مقدس ترین مسجد ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ 1517 سے 1917 تک خلافت عثمانیہ جو ایک مسلم کے خلاف تھی، اس کے خطے پر حکومت کرتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں نے جنگ عظیم میں برطانیہ کی بہت مدد کی۔ اس کے احسان کے بدلے میں برطانیہ فلسطین جو کہ اس کے قبضے میں تھا، یہودیوں کو دینے کا فیصلہ کیا۔ جناب صدر، 1948 میں بے شمار یہودی ہجرت کر کے فلسطین میں آئے اور اسی طرح 1948 میں اسرائیل ملک بنا۔ اس سے قبل یہودیوں کو دنیا میں اپنا کوئی ملک نہ تھا۔ جب سے آج تک یہودیوں نے ہمارے فلسطینی بھائیوں بہنوں کو سکون کی سانس نہیں لینے دی، تب سے یہ جنگ چلتی آ رہی ہے۔ ان پر ظلموں سے ستم کے پہاڑ ٹوٹ دیے گئے، بڑے بچے نوجوان عورتیں سب کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر ہم ویسے دعا گو ہیں اور ہمیں پوری امید بھی ہے کہ سلطنت میں کوئی صلاح الدین ایوبی دوبارہ آئے گا اور فلسطین آزاد ہوگا۔ اب میں اپنی تقریر کے اختتام ایک آخری شعر سے کرنا چاہوں گی۔ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں تو آ، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں تو آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔